السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کو انتظار کرنے کے لیے معذرت۔ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اسکرین شو ہو رہی ہے اور آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے جی۔ جی آ رہی ہے۔ آج اسٹارٹنگ میں ہم لیسن 1 اور لیسن 2 کا جو ہے وہ ریویژن کریں گے، تو انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے اس لیسن میں کیا پڑھا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نے فرمایا کہ تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے، جب انہیں تم دیکھو تو میری طرف سے خوش آمدید کہنا اور انہیں سکھانا۔ اچھا، یہاں پر علم جو ہے وہ دنیاوی علم نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا علم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہدایت اور جو رہنمائی ہے، ہدایت جو ہے وہ دنیاوی علم سے حاصل نہیں ہوتی۔ وہ دنیاوی علم جو ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ترغیب دی گئی ہے، وہ ایک ہنر ہے جس سے آپ اپنی جو ہے وہ معاشی جو ہے نا وہ صورت کو بحال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر روحانی صورت آپ کی علم قرآن و سنت سے ہی بحال ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے یہاں پہ رکھنی ہے، اور یہ کتنی ہی بڑی ہی بات یہاں پر ہے۔ اچھا، یہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عربی زبان سیکھنے میں انتہائی آسان زبان ہے۔ پہلے یہ 4 غلط فہمیاں اپنے ذہن سے دور کر لیجئے کہ عربی زبان بہت مشکل زبان ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی یہ کورس اسی ثابت کر دے گا کہ یہ آپ کے لیے بہت آسان زبان ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن میں بہت مشکل کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے، تو دوبارہ یہ پلگ اینڈ پلے ڈائریکٹ میتھڈ آپ کو یہ ثابت کر دے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اس کو اس طریقے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ علماء کرام اور جو ہے وہ انہی کا صرف کام ہے، اور ہم تو بس ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ تو یہ بات بالکل بھی اپنے ذہن سے نکال دیجئے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مجھ سے پہنچاؤ ایک آیت بھی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک آیت بھی اگر تمہیں آتی ہے تو وہ مجھ سے سن کر آگے پہنچاؤ۔ دوسری یہ کہ قرآن اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو ترجمہ پڑھ لیں۔ آپ لوگ خود اس بات کے گواہ ہوں گے کہ اس کلاس کو لینے کے بعد جب آپ خود سے قرآن کی عربی کی جب تلاوت کرتے ہوئے خود سے ترجمہ کر رہے ہیں، آیات کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا لکھا ہوا ترجمہ آپ کے لیے وہ صحیح ہوتا ہے؟ کہ آپ کو وہ والی فیلنگ آتی ہے جو آپ خود سے ترجمہ کر کے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ پر اثر ہوتا ہے، یا آپ ترجمہ پڑھیں؟ سب سے پہلے یہ کہ اردو سے ہم عربی سیکھیں گے، ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اردو کے 65 جو الفاظ ہیں وہ عربی میں پہلے سے موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ 25% ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹیشن سے ہمیں آ جائیں گے، اور 15% سے ویسے ہیں جو خالص عربی ہے۔ تو اگر 85% آ گئی تو 15% آپ کے لیے کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ دیکھیں، صبرا، شکرا، ذکرا، ظلما، جمع، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو آپ اور میں اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے معنی جانتے ہیں۔ اب آگے ان کو اب دیکھیے کہ جب اگر ہم ان میں زبر، یہ حرکات لگا دیں، زبر زیر پیش، تو پھر ان کے معنی کیا بنتے ہیں؟ صبرا، ذکر، شکرا، ذکرا، ظلما، جمع، یعنی کہ 3 زبر ہم نے لگا دیے ہیں، تو اس کے معنی عربی میں کیا بنیں گے؟ اس کے معنی عربی میں بنیں گے اس نے کیا، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کے معنی بنیں گے فعل ماضی مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ کیا ترجمہ کریں گی؟ چلیں آپ سے پڑھواتے ہیں۔ جی سسٹر نجمہ، آپ بتائیے گا۔
کیا. جی ظلم اس نے ظلم کیا. جمع اس نے جمع کیا. جی یعنی کہ اس نے صبرا اس نے صبر کیا، شکرا اس نے شکر کیا، ذکرا اس نے ذکر کیا، ظلما اس نے ظلم کیا، اور جمع اس نے جمع کیا. جی سسٹر عظما آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفرا اس نے جھٹلایا، رزقا اس نے رزق دیا، کتبا اس نے لکھا، ظلما اس نے ظلم کیا، فتحا اس نے کھولا، انظرا اس نے آگاہ کیا، فضلا اس نے فضیلت دی، علما اس نے سکھایا، خلقا اس نے پیدا کیا، انعما اس نے انعام کیا، انزلا اس نے نازل کیا، فعلا اس نے کیا، آمنا وہ ایمان لایا، ارسلا اس نے بھیجا، جعلا اس نے بنایا. جی ٹھیک ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. اچھا ایک پوائنٹ اور یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ تینوں حروف پر زبر ہو. ٹھیک ہے بیچ والے حروف پر زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر معنی وہی رہیں گے کہ اس نے کیا. ٹھیک ہے کچھ الفاظ مڈل والے حرف پر زبر زیر پیش لیتے ہیں تو وہ اس کی مثالیں بھی آج یہاں پر ہیں. تو سسٹر آسیہ آپ پڑھیے گا. جی باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سمیہ اس نے سنا، ردیہ وہ راضی ہوا، شہیدہ اس نے گواہی دی، شربا اس نے پیا، منع اس نے منع کیا، قتلا اس نے قتل کیا، علمنا علم کیا وجہ علامہ جی علامہ اس نے سکھایا، ختمہ اس نے مہر لگائی، اولا اس نے کہا، خلقہ اس نے پیدا کیا، شکرا اس نے شکر کیا، ذکرا اس نے ذکر کیا. صحیح ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. آمین. جی سسٹر فوزیہ آپ پڑھیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیمہ اس نے جانا، شریبہ اس نے پیا، رحمہ اس نے رحم کیا، شاہدہ اس نے گواہی دی، خلقہ اس نے پیدا کیا، غفرہ اس نے بخشا، فتح اس نے کھولا، عاملہ اس نے عمل کیا، خرجہ اس نے نکالا، کذبہ اس نے جھٹلایا، جعلہ اس نے بنایا، جمع اس نے جمع کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، دخلا وہ داخل ہوا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، رکع اس نے رکوع کیا، ذبح اس نے ذبح کیا، قرأ اس نے پڑھا، رفع اس نے بلند کیا، کتبہ اس نے لکھا. جی ٹھیک. اچھا یہاں پر یہ جو خرجہ ہے نا یہ ہے خود نکلنا. ٹھیک ہے یہ نکلنا ہے نکالنا نہیں ہے. وہ اخراجہ ہوگا تو وہ نکلا. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے یہ فرسٹ لیسن ہمارا جو ہے وہ آج کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم لیسن 2 ریوائز کرتے ہیں. لیسن 1 میں آپ نے 3 زبر والے الفاظ پڑھے. یہ واحد مذکر کے لیے تھے. ٹھیک ہے واحد مذکر غائب.
فعل ماضی واحد مذکر غائب. یہ پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے, ایک شخص کے لیے بات ہو رہی ہے, وہ جو حاضر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی جمع کیسے بنائیں گے؟ اس کی جمع بنانا بہت آسان ہے. جیسے نظرہ ہے, منع ہے, قتلہ ہے, صبرہ, شکرہ, ذکرہ. اس کے آخری حرف کے اوپر ہم پیش لگا کر جو ہے واو الف کا ایڈیشن کریں گے. ٹھیک ہے, آخری حرف پہ پیش لگے گا اور اس کا واو الف کا ایڈیشن ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے قتلو انہوں نے قتل کیا, کفرو انہوں نے کفر کیا. تو یہ اب ہو جائے گا فعل ماضی جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے, یہ ٹرمز آپ کو گھبرائے نہیں اس سے, مگر یہ کہ آپ کو آنی چاہیے کہ اگر کبھی آپ انشاءاللہ آگے عربی گرامر سیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو آلریڈی پہلے سے آتی ہوں گی, آپ نے یہ کورس میں پڑھی ہوئی ہے علامات کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ترجمہ واو الف کا ہوگا انہوں نے کیا. ٹھیک ہے, جمع کا. اچھا, یہ کنفیوژن ہے, جب ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے الفاظ کے ساتھ اس نے جو ہے وہ لگانا صحیح نہیں لگتا اردو کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو رجع اس نے لوٹا نہیں ہوتا, خرجا اس نے نکالا نہیں نکلا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور آمنا اس نے ایمان لایا نہیں. اس کی جگہ ہم وہ بھی لگا سکتے ہیں, اس نے کی جگہ ہم وہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, جیسے وہ لوٹا, وہ نکلا, اور وہ ایمان لایا. ٹھیک ہے, اردو کی وجہ سے. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اس میں اتنا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جی سسٹر فرح آپ پڑھیے گا. اب یہ دو زبر والے الفاظ ہیں, واحد کے اور جمع کے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے پڑھنا ہے. سجدہ اس نے سجدہ کیا, عملہ اس نے عمل کیا, کفرہ اس نے جھٹلایا, سمیہ اس نے سنا, قتلہ وہ اس نے قتل کیا, قالا وہ کہا, آمنہ وہ ایمان لایا, اس نے کہا, آمنہ وہ ایمان لائے. سجدو انہوں نے سجدہ کیا, عملو انہوں نے عمل کیا, قالو انہوں نے کہا, کفرو انہوں نے کفر کیا, ذہبو وہ گئے, آمنو وہ ایمان لائے, ظلمو وہ ظلم کیے انہوں نے ظلم کیا, کانو وہ تھے, دخلو وہ داخل ہوئے, سمیعو انہوں نے سنا, قتلو انہوں نے قتل کیا, خرجو وہ نکلے. جی ٹھیک, ماشاء اللہ, اللہ مزید فضل. اچھا, اب آپ مجھے بتائیے ذہبو کا واحد کیا ہوگا؟ ذہبا. جی ذہبا. اور ظلمو کا؟ ظلما. ٹھیک, تو یہ آپ کو ماشاءاللہ سمجھ آ گیا کہ کس طریقے سے واحد سے مذکر ہوا ہے, واحد سے جمع ہوا ہے اور جمع سے واحد. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی انشاءاللہ کنفیوژن نہیں ہے. سسٹر نجمہ آپ پڑھیں. سمیع اس نے سنا, رضیہ وہ راضی ہوا, شہیدہ اس نے گواہی دی, شریبہ اس نے پیا, منع اس نے منع کیا, قتل اس نے قتل کیا, علامہ اس نے سکھایا, ختمہ اس نے مہر لگا دی, قال اس نے کہا, خلق اس نے پیدا کیا, شکر اس نے شکر کیا, ذکر اس نے یاد کیا, فعلو انہوں نے کہا, انہوں نے کیا, فعل انہوں کرنے نے کو کیا, کہتے ہیں. جی انہوں نے کیا, سجدو انہوں نے سجدہ کیا, آمنو وہ ایمان لائے, عملو انہوں نے عمل کیا, قتلو انہوں نے قتل کیا, کفرو انہوں نے جھٹلایا, قالو انہوں نے کہا. ٹھیک, ماشاءاللہ, اللہ مزید فضل. یہ وہی سلائیڈ ہے. چلیں اب جلدی سے چار سسٹرز جو ہیں نا, یہ جلدی سے چاروں سرکلز پڑھ لیں. اس میں سب سے پہلے سسٹر عظمیٰ آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اس نے کہا, قالو انہوں نے کہا, عاملہ اس نے عمل کیا, عاملو انہوں نے عمل کیا, سجدہ اس نے سجدہ کیا, سجدو انہوں نے سجدہ کیا, ظلم اس نے ظلم کیا, ظلمو انہوں نے ظلم کیا,
کانا وہ تھا، کانو وہ تھے، رضیا وہ راضی ہوا، رضو وہ راضی ہوئے، صبرا اس نے صبر کیا، صبرو انہوں نے صبر کیا، سمعا اس نے سنا، سمعو انہوں نے سنا، فعلا اس نے کیا، فعلو انہوں نے کیا، فتحا اس نے کھولا، فتحو انہوں نے کھولا، جعلا اس نے بنایا، جعلو انہوں نے بنایا، نصرا اس نے مدد کی، نصرو انہوں نے مدد کی، علما اس نے جانا، عالمو انہوں نے جانا، ذکرا اس نے ذکر کیا، ذکرو انہوں نے ذکر کیا، عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو انہوں نے عمل کیا، قالا اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا۔ صحیح، ماشاء اللہ، علامہ زد فضل، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ سسٹر فوزیہ آپ پڑھیے۔ جی، کانا وہ تھا، کانو وہ تھے، آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، ہاجرہ اس نے ہجرت کی، ہاجرو انہوں نے ہجرت کیا، جاہد اس نے جہاد کیا، جاہدو انہوں نے جہاد کیا، کافرہ اس نے کفر کیا، کافرو انہوں نے کفر کیا، خرجہ وہ نکلا، خرجو وہ سب نکلے، داخلہ اس نے داخل کیا، داخلو انہوں نے داخل کیا، داخل سألہ ہوا، اس نے وہ داخل داخل ہوا، ہاں ہوا جی، وہ داخل ہوا، سألہ اس نے سوال کیا، سألو انہوں نے سوال کیا، صدقہ اس نے سچ کہا، صدقو انہوں نے سچ کہا، آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، لبیسا وہ ٹھہرا، لبیسو وہ سب ٹھہرے۔ ماشاء اللہ، علامہ زد فضل۔ سسٹر چاند بھی آپ پڑھیے۔ ذرا اونچا پڑھیے، آواز نہیں آ رہی ہے؟ بہت ہلکی آ رہی ہے، قریب آ کے پڑھیے۔ جی باجی، ابا جی، جی بالکل۔ جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجدہ اس نے پایا، وجدو انہوں نے پایا، قتلا اس نے قتل کیا، قتلو انہوں نے قتل کیا، ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو انہوں نے ذکر کیا، کذبا اس نے جھٹلایا، کذبو انہوں نے جھٹلایا، عملا اس نے عمل کیا، عاملو انہوں نے عمل کیا، قالا اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا، دخلا وہ داخل ہوا، دخلو وہ سب داخل ہوئے، کذبا اس نے جھٹلایا، کذبو انہوں نے جھٹلایا۔ ماشاء اللہ، علامہ زد فضل۔ سسٹر آمین، جزاک اللہ خیر۔ سسٹر عفیفہ۔ سسٹر عفیفہ۔ سسٹر فرا آپ پڑھ لیں۔ سسٹر نجمہ آپ پڑھ لیں، جلدی جلدی انمیوٹ کیا کریں آپ لوگ۔ جعلا اس نے بنایا، جعلو انہوں نے بنایا، کفر اس نے کفر کیا، کفرو انہوں نے کفر کیا، شریبا اس نے پیا، شریبو انہوں نے پیا، اکلا اس نے کھایا، اکلو انہوں نے کھایا، جمع اس نے جمع کیا، جمعو انہوں نے جمع کیا۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، علامہ زد فضل، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ اب دیکھ یہ بھی سارے وہی الفاظ ہیں اور جمع کے ہیں۔ اب میں کون سسٹر اس پوری سلائڈ کو پڑھنا چاہیں گی؟ ہینڈ ریز کریں۔ جلدی سے کون پڑھیں گی؟ سسٹر عظمیٰ آپ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دخلو وہ داخل ہوئے، اشترو انہوں نے خریدا، عاملو انہوں نے عمل کیا، اشترو انہوں نے خریدا، سجدو انہوں نے سجدہ کیا، اشترو انہوں نے خریدا، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، کانو وہ تھے، رضو وہ راضی ہوئے، صبرو انہوں نے صبر کیا، سمعو انہوں نے سنا، فعلو انہوں نے کہا، فتحو انہوں نے کھولا، جعلو انہوں نے بنایا، نصرو انہوں نے مدد کی، ذکرو انہوں نے ذکر کیا، علمو وہ جانے انہوں نے جانا، عاملو
انہوں نے جانا، عاملو انہوں نے عمل کیا، قالو انہوں نے کہا، کذبو انہوں نے جھٹلایا، کفرو انہوں نے کفر کیا، وجدو انہوں نے پایا، کانو وہ تھے، آمنو وہ ایمان لائے، ہاجرو انہوں نے ہجرت کی، جاہدو انہوں نے جہاد کیا، کفرو انہوں نے کفر کیا، ماتو وہ مر گئے، خرجو وہ نکلے، دخلو وہ داخل ہوئے، سالو انہوں نے سوال کیا، صدقو انہوں نے سچ کیا، لبثو وہ ٹھہرے، قتلو انہوں نے قتل کیا، قالو انہوں نے کہا، عاملو انہوں نے عمل کیا، ذکرو انہوں نے ذکر کیا، کذبو انہوں نے جھٹلایا، اشترو انہوں نے خریدا، آمنو وہ ایمان لائے۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، علامہ مزید فضل۔ اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب بھی دیجئے کہ یہ اشترو پہ آپ نے زیر کیوں لگایا؟ اس کا کیا رول ہے حمزۃ الوصل کا؟ اور تیسرا حرف دیکھنا رہتا ہے، تیسرے حرف پہ اگر زبر یا زیر ہو تو پہلا حرف زیر ہی ہوگا، اگر تیسرے حرف پہ پیش ہو تو پہلا حرف پیش ہوگا۔ ماشاء اللہ، علامہ مزید فضل، بہت اچھا آپ نے پڑھا۔ جب قرآن میں تلاوت میں یہ الفاظ آتے ہیں تو ہمیں اس لیے ان میں اس کے اوپر حرکت لگانے کی ضرورت اس لیے نہیں آتی کیونکہ پچھلے الفاظ سے مل کر یہ پڑھے جاتے ہیں، تو پھر حمزۃ الوصل لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ مگر جب ہم ان کو الگ سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں علامت کے بغیر دو ساکن ایک ساتھ آ جائیں اور یہ الف پہ بالکل حرکت نہیں ہے، ساکن سے لفظ سٹارٹ نہیں ہو سکتا، نہیں پڑھا جا سکتا، تو پھر ہمیں حرکت لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عربی میں حرکت زبر زیر پیش کو ہی کہتے ہیں۔ تو تیسرا حرف جیسے تا ہے تو تے کے اوپر اس وقت زبر ہے، اگر زیر ہوتا یا زبر ہو تو زیر سے سٹارٹ کریں گے، اور اگر پیش ہو تو پھر پیش سے سٹارٹ کریں گے۔ آگے اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں انشاءاللہ آئیں گی، تو یہ رول آپ سب نے نہیں بھولنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے پڑھا 3 زبر والے الفاظ کا ریویژن کیا اور واو الف اس سے جمع کیسے بناتے ہیں۔ بہت آسان سی کلاس تھی، 15 منٹ میں یہ آپ کسی بھی کو پڑھا سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو آگے پڑھانا ہے، سمجھانا ہے کسی کو بھی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سب کو بہت اچھا آتا ہے، آپ آگے پہنچا سکتے ہیں اور یہ پہنچانا ہے لازمی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم اب یہاں پہ اینڈ کر لیتے ہیں، اپنی کلاس پہ دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ۔